میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے آج کے اس انتخابی جلسے میں آپ تمام کی تشریف آوری، آپ تمام کی موجودگی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس مجلس اتحاد المسلمین کے انتخابی جلسے میں شرکت کی، اور یقیناً آپ کا یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونا اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی کھنڈوا میں اور مدھیہ پردیش میں انشاءاللہ تعالی ایک نیا سیاسی انقلاب لکھا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ 6 جولائی کو بلدیہ کے میونسپل الیکشن کی حق رائے دہی کا پولنگ کا دن ہے، اور یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے 11 امیدوار میدان میں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میئر کی سیٹ پر بھی مجلس نے اپنا امیدوار اتارا ہے۔ آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کا انتخابی نشان پتنگ کا ہے، اور 6 جولائی کے دن میری آپ تمام سے اپیل ہے، درخواست ہے کہ آپ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے، اور مجلس اتحاد المسلمین کا قیام مدھیہ پردیش میں اس لیے کیا گیا تاکہ آپ اپنے ہاتھوں سے، اپنی دعاؤں سے، اپنے ووٹوں سے، اپنی محبتوں سے آپ اس پردیش میں، کھنڈوا میں، برہانپور میں، بھوپال میں، ان مقامات پر، سیندھوا میں آپ مجلس اتحاد المسلمین کی اور آپ کی ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنائیے، اور میری اس بات کو یاد رکھیے کہ جب تک آپ اپنی سیاسی لیڈرشپ کو نہیں بنائیں گے، آپ اپنے مسائل کو حل نہیں کروا سکتے۔ کسی قوم کے لیے 50 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ آپ نے، ہمارے بزرگوں نے 50 سال مختلف سیاسی پارٹیوں کا ساتھ دیا، ہم نے زیادہ تر کانگریس کا ساتھ دیا، یہ سمجھ کر کہ کانگریس ہمارے مسائل کو حل کرے گی۔ ہم نے کانگریس کے حق میں ووٹ دیا یہ امید پر کہ ہمارے عبادت گاہوں کی حفاظت ہوگی۔ ہم نے یہ سوچ کر کانگریس پارٹی کی تائید کی کہ وہ فرقہ پرستی کے زہر کو بڑھنے سے روکے گی۔ آپ کے، ہمارے بزرگوں نے مختلف سیاسی پارٹیوں کا ساتھ دیا یہ سوچ کر کہ ہمارے معصوم بچے اور بچیوں کے لیے تعلیم کا انتظام کیا جائے گا، ہمارے نوجوان نسل کے لیے کالجز کا انتظام کیا جائے گا، پولیس کے ظلم سے ان کو بچایا جائے گا، جھوٹے مقدمات میں ان کو ڈال کر جیل جانے سے ان کو بچایا جائے گا، ان کے گھروں کی حفاظت ہوگی۔ میں آج آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں پر آپ خود غور کریے، سوچئے، اور اس کے بعد ایک اچھا فیصلہ لیجئے۔ جب آپ نے بی جے پی کو روکنے کے لیے کانگریس کو ووٹ دیا تب بھی بھاجپا کامیاب ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، اسد الدین اویسی آپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات آپ سے عرض کرنے آیا ہے، اور آپ کو یہ سمجھانے آیا ہے کہ یاد رکھیے میری اس بات کو، آپ میں اور مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی پارٹی کو سत्ता میں آنے سے روک سکتے ہیں کسی پردیش میں۔ ہاں، ہم میں اتنی طاقت ضرور ہے کہ ہم متحد اگر ہوتے ہیں اور متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں تو یقیناً ہم اپنے نمائندوں کو کامیاب کر کے ان کو کھنڈوا کی بلدیہ میں یا مدھیہ پردیش کی ویدھان سبھا میں بھیجا سکتے ہیں، تاکہ
آپ کے مسائل کی آواز اور آپ کے مسائل کو حل کیا جائے، تاکہ آپ کی ناانصافی کے خلاف آواز بلند ہو، مظلوموں کی فریاد ظالموں کے سامنے کر کر ان کے ظلم کو روکنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے، جمہوریت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے، لوکتنتر آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے ووٹ سے اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو، پرتیاشی کو، امیدواروں کو کامیاب کر سکیں۔ کل تک مجلس مدھیہ پردیش میں آپ کے درمیان میں نہیں تھی، تو آپ کو حالت مجبوری میں وہ بوڑھی کانگریس کا ساتھ دینا پڑتا تھا۔ آج مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین مدھیہ پردیش کی سیاست کو وہ کانگریس بنام بی جے پی نہیں چلنے دے گی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ مدھیہ پردیش کی سیاست میں ایک تیسرے وکلپ کا یہاں پر ایک بہت بڑا سکوپ ہے، میدان ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں مدھیہ پردیش کی سیاست میں ایک تیسری طاقت بن کر ابھرے گی۔ میرے عزیز دوستو، میری عزت دار ماں اور بہنوں، میں آپ سے عرض کرنے آیا ہوں کہ آج آپ خود میری ان باتوں پر غور کریے اور اس سننے کے بعد ایک اچھا فیصلہ آپ لیجئے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مدھیہ پردیش میں آپ پہلی جماعت سے 12ویں جماعت میں کتنے بچے اسکول میں زیر تعلیم ہیں، تو گورنمنٹ کے اعداد و شمار اور ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ 1,60,00,000 کے قریب بچے اور بچیاں فرسٹ کلاس سے 12ویں جماعت میں انرولڈ ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بھاجپا کے لوگوں سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں مدھیہ پردیش کے مکھیہ منتری سے، میں جاننا چاہتا ہوں کانگریس کے کمل ناتھ سے کہ آپ مجھ پر تو انگلیاں اٹھاتے ہیں، مجھ پر الزام لگاتے ہیں۔ بھارت میں اگر کسی سیاستدان پر سب سے زیادہ اگر کسی پر الزام لگایا جاتا ہے تو اس کا نام اسد الدین اویسی ہے۔ مجھے ان الزامات کی پرواہ نہیں ہے، آپ اور الزام لگاؤ، بلکہ الزام لگانے کی آپ کی مشنری میں اور اضافہ کر دو، مگر میں جو سوال کر رہا ہوں، اگر مدھیہ پردیش میں پہلی جماعت سے 12ویں جماعت تک 1,60,00,000 بچے انرولڈ ہیں، تو بتاؤ اس میں مسلم الپسنکھیک سماج کا، مسلم اقلیت کا کتنا پرسنٹیج ہے؟ تو آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اس میں مسلمان کا پرسنٹیج کتنا نکلتا ہے۔ آپ خود یقین نہیں کریں گے کہ مسلم انرولمنٹ اگر 7% آبادی ہے مدھیہ پردیش میں، تو بمشکل 4% بھی مسلمانوں کے بچے اور بچیاں پہلویں جماعت سے 12ویں جماعت میں پڑھتے ہیں۔ کیا اس کا ذمہ دار میں ہوں؟ کس نے آپ سے کہا تھا کہ الپسنکھیک سماج مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم مت دلاؤ؟ کس نے آپ سے کہا تھا کہ مسلمانوں کے محلوں میں اسکول کو مت کھولو؟ کس نے آپ سے کہا تھا کہ اگر ہمارے بچے ہائر ایجوکیشن کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے لیے کالجز نہ کھولیں؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسائل ہیں، جذباتی تقاریر اور نعروں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زمین پر ناانصافی کا خاتمہ ہو تو نوجوانوں میری اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ امتیاز جلیل، اسد الدین اویسی، فیروز لالا اور ڈاکٹر غفار قادری مدھیہ پردیش کو اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اگر ہم یہاں پر آئے ہیں، نوجوانوں تمہارے مستقبل کے لڑائی لڑنے کے لیے آئے ہیں، تمہارا حق دلانے کے لیے ہم آئے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدھیہ پردیش کی سیاست میں آپ کو اپنا حصہ ملے۔ مجلس کی لڑائی حصے داری کی لڑائی ہے، اور جب تک الپسنکھیک سماج کو، دلتوں کو سیاست میں ان کا حصہ نہیں ملے گا، ہم لڑتے رہیں گے، احتجاج کرتے رہیں گے اور عوام کے درمیان میں آتے رہیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر مدھیہ پردیش میں اپر پرائمری میں آپ دیکھ لیجئے کتنے مسلمان ہیں، 4% ہمارے بچے اور بچیاں انرولڈ ہیں اپر پرائمری میں۔ سیکنڈری لیول پر صرف 3.7 ہے، ہائر اینڈ سیکنڈری لیول پر 3.44 ہے،
اور اگر آپ ہائر ایجوکیشن میں چلے جائیں گے تو پورے مدھیہ پردیش میں 21,80,000 کے قریب بچے تعلیم حاصل کرتے. 21,80,000 ہائر ایجوکیشن میں، ڈپلوما، ڈگری، پوسٹ گریجویشن اور پی ایچ ڈی. بتاؤ مسلمانوں کا کتنا تناسب ہے؟ صرف 44,290 ہے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آپ کہتے ہیں کہ مسلمان جذباتی ہیں، جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں کہ مسلمان غریب ہے، پڑھتا نہیں ہے. ارے اگر میں غریب ہوں اس لیے غریب ہوں کہ تم نے مجھے میرا قریبی میرا مقدر بنا کر رکھ دیا. اگر میں غریب ہوں اور میرے بچے اور بچیاں نہیں پڑھتے اس لیے نہیں پڑھتے کہ تم ہماری اولاد کو پڑھانا نہیں چاہتے، تم ان کی ترقی کے دشمن ہو. تم برداشت نہیں کر سکتے کہ مسلمان کا بچہ ڈاکٹر، انجینئر اور آئی پی ایس اور آئی ایس آفیسر بن جائے. تم اس کو وہی ٹائر کا پنکچر بنا کر دیکھنا چاہتے ہو. اسد الدین اویسی یہ پیغام دینے آیا ہے کہ ٹائر کا پنکچر اگر باپ بنائے گا تو بیٹا گاڑی خرید کر گاڑی چلائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ ہمارا حوصلہ ہے، یہ ہمارا خواب ہے. اور جب ہم یہ بات کو بیان کرتے ہیں تو مجھ پر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ اسد الدین اویسی اور مجلس اتحاد المسلمین بھڑکاؤ بھاشن دے رہی ہے. میں بھڑکاؤ بھاشن نہیں دیتا ہوں. میں عوام کے درمیان میں آ کر عوام کے دلوں میں جو جذبات ہے اس کو اپنی زبان سے بیان کرتا ہوں. اگر کوئی سویا ہوا ہے تو میں اس کو جگاتا ہوں. اگر کسی کو اپنا حق نہیں معلوم تو اس کے حق کی بات کرتا ہوں. میرا کام شعور کو بیدار کرنا ہے. میرا کام نوجوانوں کو کھڑا کر دینا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ تم بھارت میں مدھیہ پردیش میں دوسرے درجے کے شہری نہیں ہو، تم اول درجے کے شہری ہو. اگر تمہارا گھر گرتا ہے تو تمہارے گھر کے ایک ایک اینٹ کی قیمت ہونی چاہیے. تمہارا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، میری عزت دار نوجوان ساتھیوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، یہ بلدیہ کا چناؤ آپ کے لیے ایک بہترین مواقع آپ کو فراہم کرتا ہے کہ آپ اپنی زمینی سطح سے اپنی لیڈرشپ کو بنائیں. اور یاد رکھیے، جب تک آپ اپنی لیڈرشپ کو نہیں بنائیں گے ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کروا سکتے. ہم برسوں سے صرف ووٹ ڈالنے والے بن گئے، ہم ووٹ لینا نہیں سیکھے. آج مجلس اتحاد المسلمین کے 11 امیدوار آپ کے درمیان میں ہے اور میئر کے امیدوار بھی ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پتنگ کے نشان پر
बटन दबाकर जलील हमारी आवाज है। इम्तियाज जलील और असदुद्दीन ओवैसी नाकाफी हैं एक मजलूम लोगों के लिए, बल्कि हमारी नेक ख्वाहिश ये है, हमारा ख्वाब ये है कि एक दो नहीं बल्कि सौों की तादाद में इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील से ज्यादा नेक और काबिल लोग मजलूम कौम की रहनुमाई करने के लिए आगे बढ़े। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपके मसाइल हैं। आप जानते हैं कि आपके खंडवा में पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। हम पूछना चाहते हैं भाजपा के मुख्यमंत्री से कि आप इतने बरस से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपने खंडवा में पीने का पानी का मसला क्यों हल नहीं किया? और नरेंद्र मोदी पूरा ये दावा करते हैं कि हमने, भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने नल जल का इंतजाम कर दिया। ये बरस यहां से एमपी उनका मुंतखब हो जाता है। अरे आप पीने का पानी का मसला हल नहीं कर सके और बड़े बड़े झूठी बात करते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डेवलपमेंट कहां है? ना रोड है, ना ड्रेनेज का इंतजाम है, ना स्ट्रीट की लाइट है। रोडों पर अंधेरा है, रोड पर गंदगी है, मगर इसके बावजूद भी बीजेपी का वोटर कहेगा कि नहीं, मैं मोदी को वोट दूंगा। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे घर के सामने लाइट नहीं है, पानी नहीं है, ड्रेनेज का मौसर इंतजाम नहीं है, मगर आप भाजपा को कैसे वोट देंगे? तो बोलेंगे नहीं, ओवैसी को रोकना है इसलिए मोदी को वोट देंगे। आप बताइए कि पीने का पानी नहीं है मगर ओवैसी को मुद्दा बनाते हैं इलेक्शन में। अरे पीने का पानी मुद्दा है, स्ट्रीट लाइट मुद्दा है, ड्रेनेज लाइन मुद्दा है। और फिर यहां पर 8 महीने पहले एक कम्युनल राइट हुआ, फसाद हुआ और हमको बताया गया कि 7 घरों को डिमोलिश कर दिया गया। मैं भाजपा के और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं, कौन से कानून के तहत आपने घर को तोड़ा? कौन से कानून के तहत आपने सेंधवा में घरों को तोड़ा, खरगोन में घरों को तोड़ा? तो बोलेंगे नहीं नहीं, अवैध निर्माण इल्लीगल बनाया गया। अगर अवैध निर्माण इल्लीगल की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में 80% घर इल्लीगल हैं। क्या सबको तोड़ोगे मुख्यमंत्री आप? मगर आप एक मुस्लिम समाज को, मुस्लिम समुदाय को भाजपा उनको उनकी इज्जत से महरूम करना चाहती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कलेक्टिव पनिशमेंट, इज्तिमाई सजा देना चाहती है। आपका कानून है जो कहता है कि 1 महीने की नोटिस मिलनी चाहिए अगर अवैध निर्माण है, मगर नहीं, आप अखबार में, मीडिया में कह देती है कि यहां से पत्थर फेंके गए थे, इसका घर था, हम इसके घर को तोड़ देंगे। याद रखो, इख्तियार कभी इंदिरा गांधी के पास नहीं था, सत्ता कभी इंदिरा गांधी के पास हमेशा नहीं थी, सत्ता हमेशा राजीव गांधी के पास नहीं थी, सत्ता हमेशा पंडित नेहरू के पास नहीं था, इख्तियार हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ नहीं था। तो सुन लो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री, तुम हमेशा इख्तियार या सत्ता में नहीं रहोगे, एक दिन इख्तियार तुमसे छीन लिया जाएगा।
یہ دنیا کا نظام ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ پاور از ناٹ ایٹرنل. ہمیشہ طاقت کسی کے پاس نہیں رہتی، مگر جب طاقت آپ کے پاس ہے تو طاقت کے نشے میں چور ہو کر کمزوروں پر ظلم کرنا بہادری نہیں ہے. طاقت کے نشے میں چور ہو کر کمزوروں کے گھروں کو توڑنا تمہاری ہی طاقت نہیں ہے، بہادری نہیں ہے، بلکہ یہ تمہاری بزدلی کی نشانی ہے کہ تم کمزوروں کے گھر توڑ رہے ہو. اگر تم واقعی میں طاقتور ہو تو جاؤ ان بڑے بڑے پونجی پتیوں کے گھر کو توڑو، ان کی اینٹ کو بھی تم ہاتھ نہیں لگا سکتے. تم کمزور کو دیکھ کر اس کے گھر کو برباد کر رہے ہو. مگر یاد رکھو، جس کمزور کو تم کمزور سمجھ رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں سب سے طاقتور ہوتا ہے، اور اللہ کی قدرت اور رحمت جوش میں آئے گی انشاءاللہ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر تیسری بات یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین بھڑکاؤ بھاشن دیتی ہے، کمیونل پالیٹکس کرتی ہے. ڈگری کالج میں نہیں ہے تو کیا یہ کمیونلزم ہے؟ بغیر نوٹس کے گھر کو توڑنا کیا کمیونلزم نہیں ہے، بلکہ الٹا سرکار کا کمیونلزم ہے یہ. اگر آپ غریبی میرا مقدر بنا دو گے، بے روزگاری میرا مقدر بنا دو گے، تو پھر یہ دیش اور یہ پردیش کا ہمارے وطن عزیز بھارت میں بے روزگاری نوجوانوں کا مقدر بن گیا. میں ان یواؤں سے اپیل کر رہا ہوں جو بھاجپا کو ووٹ دیتے ہیں، کبھی تم سوچو کہ کیا تمہارے گھر میں چراغ جلتا ہے؟ کیا تمہارے گھر میں تم کو تمہارے بھائی بہن کو پڑھانے کے لیے فیس کا انتظام تم کر پاتے ہو؟ آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں. بے روزگاری کا تناسب 8% 8% ان امپلائمنٹ ہو چکا ہے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے تو بھاجپا کے لوگ بولیں گے ارے نہیں، مہنگائی کو مت دیکھو، ہم نے فلاں چیز بنا دی. مہنگائی کی بات کریں گے تو بولیں گے وہ اسی مغلوں کی تائید کرتا. ہاں، مدھیہ پردیش کے مکھیہ منتری میں مانتا ہوں، دیش کے پردھان منتری آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر بھارت میں اگر یوا بے روزگار ہے، مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، ڈیزل 1 لیٹر 102 روپے ہو چکا ہے، تو اس کا ذمہ دار یقیناً اورنگزیب ہے، مودی نہیں ہے. بچوں کے پاس نوکری نہیں ہے، بادشاہ اکبر ذمہ دار ہے. پیٹرول 104 روپے ہو چکا ہے، 115 روپے ہو چکا ہے، اس کا ذمہ دار تاج محل بنانے والا ہے. اگر وہ تاج محل نہیں بناتا تو آج پیٹرول 40 روپے میں ملتا. بالکل صحیح ہے، میں مانتا ہوں دیش کے پردھان منتری غلطی کی، اس نے تاج محل بنایا، غلطی کی اس نے لال قلعہ بنایا، نہیں بنانا تھا. وہ پیسے بچا کر رکھنا تھا کہ 2014 میں مودی جی آئیں گے ان کو پیش کر دو. آپ بتائیے، ہر چیز کو لا کر نہ مسلمان ذمہ دار ہے، مغل ذمہ دار ہے. ارے کیا بھارت کی ہسٹری میں کہ صرف مغلوں کی حکومت تھی؟ اس سے پہلے نہیں تھی؟ اشوکا کی حکومت نہیں تھی؟ کہ چندرگپت موریہ کی سرکار حکومت نہیں تھی؟ کئی سرکاریں تھیں، مگر بی جے پی کی آنکھوں میں صرف مغل دکھتا ہے. ایک آنکھ میں مغل، دوسری آنکھ میں پاکستان. نہ ہم مغلوں کے جانشین ہیں، نہ ہم کو پاکستان سے کچھ مطلب ہے، مگر ان کو سب چیز نظر آتی. جنہ ارے جنہ سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے جنہ کے پیغام کو ٹھکرا دیا. آزادی کے 75 سال کا جشن ہم 15 اگست کو منانے جا رہے ہیں، تو بھارت میں جتنے 20 کروڑ مسلمان ہیں وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے دادا اور پردادا نے پاکستان کے پیغام کو ٹھکرایا تھا اور بھارت کو اپنا وطن عزیز مانا تھا.
भारत हमारा वतन अजीज है, हम भारत को नहीं छोड़ेंगे। तुम लाख नारे लगा दो, छोड़ के जा, छोड़ के जा, छोड़ना तो दूर की बात, हम जिंदा भी रहेंगे तो इस जमीन पर सीना तान के रहेंगे और मरेंगे भी अल्लाह के हुक्म से, तो हमारी चेहरों पर मुस्कुराहट होगी और इस जमीन के अंदर हम जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मसाइल हैं, इस मसाइल के खिलाफ आपको आवाज उठाना है। अब कोई यहां पर कांग्रेस और भाजपा के लोग बोलेंगे कि अगर मजलिस के इंशाअल्लाह 11 के 11 जीत जाते हैं तो क्या होगा, बोलेंगे क्या होता है। तो इनको जवाब दो आप, और आपको पैगाम दे रहा हूं कि जब भारत की पार्लियामेंट में 542 मेंबर्स हैं और उन मेंबर्स में सिर्फ 2 आपके नुमाइंदे हैं, एक का नाम सैयद इम्तियाज जलील और दूसरे दीवाने का नाम असदुद्दीन अवैसी, और जब हम दोनों में से कोई एक खड़े हो जाता है गरीबों की इंसाफ के लिए, मजलूमों के जुल्म को रोकने की बात हम करते हैं, ट्रिपल तलाक के गलत कानून के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई, दिल्ली दंगों के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई, अगर कहीं पर कुछ होता है दलितों पर, आदिवासियों पर, अल्पसंख्यक समाज पर, तो आप YouTube में जाकर देखिए, 5 मिनट की तकरीर का मौका हमको मिलता है। अल्लाह के फजलो करम से 5 मिनट में मजलिस के ये नुमाइंदे भारत की लोकसभा की ईंट से ईंट हिलाकर रख देते हैं और आपके हक की बात करते हैं। तो ये मिजाज आपको पैदा करना है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखो, डरना है तो ना असदुद्दीन ओवैसी से डरना, ना शिवराज मुख्यमंत्री से डरना, ना होम मिनिस्टर मिश्रा से डरना, ना मोदी से डरना। अगर डरना है तो किससे डरोगे? जिसने जमीन और आसमान को बनाया है, उससे डरो और अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। जब तुम डर अपने दिलों से निकाल दोगे और अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करोगे, तो तब तो कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमेगी। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि ये भारत का लोकतंत्र है और आप और हम मिलकर एक ऐसी सियासत कर रहे हैं। मजलिस पिछले 55 साल से अमली सियासत में भारत के संविधान को मजबूत करना है। भारत के संविधान में जो हुकूक और राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए, उसको हासिल करने की लड़ाई मजलिस कर रही है। नौजवानों, याद रखो, वायलेंस हमारा रास्ता नहीं है, तशद्दुद हमारा रास्ता नहीं है, बल्कि सियासी ताकत को हासिल करना, वोट डालना, अपनी पार्टी के हक में वोट डालना, अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना, अपनी आवाज को बनाना। नौजवानों, तुम वहां खड़े हो, आज वो दिन दूर नहीं है कि जब तुम खंडवा में मजलिस को मजबूत करोगे तो तुम इस डाइस से, इसी हजारों की तादाद के मजमे से तुम खिताब करोगे। मेरी ख्वाहिश यही है कि मुझसे ज्यादा नेक और काबिल रखने वाले लोग मिल्लत मजलूमा की क़ियादत कर सके। नौजवानों, ये लड़ाई आपकी हम लड़ रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, आप पर हमने तकालीफ उठाई है, अब इन नौजवानों को हमको तकालीफ नहीं उठाना है। मैं हमारी मां और बहनों से अपील कर रहा हूं, मेरी मां और बहनों, तुमने रात में रातों गुजार दी करवटें ले लेकर कि मेरे बच्चे और मेरी बच्ची का क्या होगा। आज ओवैसी तुमसे कह रहा है, तुम एक मर्तबा मध्य प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट डालो, मजबूत करो। मैं आपसे वादा कर रहा हूं मेरी मां और बहनों, आपकी करवटें कम हो जाएंगी, आपको रात में इत्मीनान की नींद आएगी, इसलिए कि कल कोई होगा यहां पर जो आपकी आवाज उठाएगा, जो नाइंसाफी के खिलाफ आवाज को बुलंद करेगा, जो जाकर आपकी तकालीफ और आपके मसाइल का हल तलाश करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین پر ایک الزام لگتا ہے، کانگریس پارٹی کی طرف سے الزام لگتا ہے کہ مجلس جہاں پر الیکشن لڑتی ہے وہاں پر بی جے پی جیت جاتی ہے. یہ بولتے ہیں نا کانگریسی کہ جہاں مجلس لڑتی وہاں پر بی جے پی جیت جاتی ہے، بولتے ہیں. آپ ان سے پوچھئے مدھیہ پردیش میں، رک جائیے بھائی، او بھائی میڈیا والے رک جائیے، میں نہیں بات کروں گا، گڑبڑ کریں گے آپ. مدھیہ پردیش میں ایم پی کا الیکشن ہوا پارلیمنٹ کا، یہاں پر کانگریس کیوں ہاری؟ میری وجہ سے ہاری. بتاؤ کمل ناتھ جو فون کر کے اپنے چمچوں سے ڈرا رہے ہیں، کمل ناتھ وہ ڈرانے کے دن چلے گئے. اب ہم تم کو ڈرانے آئے یہاں پر کمل ناتھ. مدھیہ پردیش میں بھاجپا جیت گئی، ایم پی کے الیکشن میں زیادہ سیٹ ان کو آ گئے. شاید کمل ناتھ کا بیٹا جیتا نا، ایک جیتا، شاید بیٹے کو جیتا دیے، پارٹی کو ہرا دیے. کمل ناتھ تم نے بیٹے کو جتایا، پارٹی کو ہرایا اور ذمہ دار ہو ایسی نہیں. کمل ناتھ تم ملے ہوئے ہو موڈی سے. جب بیٹا جیت سکتا تو تمہاری پارٹی کا نمائندہ کیوں نہیں جیتا؟ اچھا تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو اس لیے کمل ناتھ صاحب کو بھول جائیے، اب ان سے نہیں ہونے والا ہے، نہیں ہوتا ان سے. مکھیہ منتری بنے 20 کانگریس کے ایم ایل اے موڈی کے گود میں بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں. میں ذمہ دار ہوں. کیا میں نے ان سے کہا تھا کہ آ گلاب جامن کھا اور بھاگ؟ سندھیا بھاگ گئے؟ مجھ سے پوچھ کر گئے تھے کیا؟ یا مجھے فون کیا تھا مسٹر اویسی واٹ از یور اوپینین، شوڈ آئی جوائن بی جے پی؟ سب بھاگ رہے ہیں. آپ بھی کب بھاگ رہے ہیں بتا دو ہم کو. یہ سب کانگریسی ملے ہوئے ہیں، اوپر جا کر یہ ایک ہو جاتے ہیں اور آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا 6 جولائی کو آپ کھنڈوا میں مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریں گے اپنے دعا روٹوں سے؟ ہاتھ اٹھا کر بتا دیجئے کہ مجلس کو کامیاب کریں گے. میری ماں اور بہنیں بھی اپیل کر رہا ہوں کہ آپ بھی دعا کریے. نوجوانوں ڈرنا نہیں، نوجوانوں ہمت نہیں ہارنا. یاد رکھو نوجوانوں، اگر تم ڈر جاؤ گے تو تم مستقبل ہو، تم اپنے گھر کی دیوار ہو. اگر گھر کی دیوار گر جائے گی تو دنیا راستہ بنا لیتی ہے گھر میں. نوجوانوں متحد ہو جاؤ، ایک شیشہ پلائے ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ اور تاریخ میں تمہارا نام لکھا جائے گا. جب 60-70 سال کے بعد تاریخ لکھی جائے گی تو مورخ لکھے گا، ہسٹورین لکھے گا کہ کھنڈوا کے نوجوانوں نے مجلس کا پرچم تھاما اور دوسرے ہاتھ میں بھارت کا ترنگا تھاما اور مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کیا. میری بزرگوں سے اپیل ہے، میری ماں اور بہنوں سے اپیل ہے کہ مجلس کے کامیاب کریے. میں پہلی مرتبہ کھنڈوا کو آیا ہوں. سن لو بھاجپا والوں، سن لو آر ایس ایس والوں اور سن لو کانگریس والوں، یہ آخری مرتبہ نہیں ہوگا. میں بار بار آؤں گا، میں بار بار آؤں گا، ان کو تنگ کرتا رہوں گا اور آپ کے حق کی لڑائی لڑتا رہوں گا. آپ صرف مجلس کا ساتھ دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.